میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنے فرائض ادا کریں، اور اس موضوع کی مناسبت سے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، جبکہ وہ باقی فرائض بھی ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ جب ہم طہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ایک طرح سے اپنے ایمان کی بھی تجدید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ کہیے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب ایسی کوئی حدیث سنا کریں، پڑھا کریں، فوراً ساتھ ہی عمل کر لیا کریں، کیونکہ پھر تو پتہ نہیں یاد کب تک رہتی ہے کب تک نہیں، لیکن جس وقت سامنے آئی چیز اسی وقت اس کو کر گزرے۔ نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، سبحان اللہ، اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کرنا روشنی ہے، یعنی جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کا حل نکال دیتا ہے۔ روشنی سے مراد کیا؟ یعنی آپ غم کے گھونٹ پی رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور صبر کرتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو شیطان آپ کو سجھاتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو سولوشن نہیں ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اچانک آپ کے دل میں خیال ڈال دیتے کہ اچھا یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو، اور آپ کو کہتے کہ او مجھے سمجھ آ گئی مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کون سجھاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے روشنی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صبر کے بعد آپ کو اجر ملتا ہے اور پھر ٹھنڈک ملتی ہے، جیسے پسینہ آنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسی طرح صبر کی شدت اور بھٹی سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، اور یقینی طور پر لازمی طور پر مسائل کا حل ملتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا، یعنی قیامت کے دن، یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ عربی کی عبارت دیکھیے، اس میں آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ والصلاۃ نور والزکاۃ برہان، والزکاۃ برہان، زکوٰۃ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ تم مومن ہو، تو گویا ایمان کی علامت ہوئی۔ خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو ایک دیہاتی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول والذین یکنزون الذھب والفضة کے مطلب سے آگاہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے، اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے اس کو پاک کر دیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ النمو والزیادہ، یعنی اس سے مال زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور فائدے ہیں جو دیگر احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک حکم مانتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت فرماتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے، اس کو عذاب سے بچاتا ہے، ایسا شخص اللہ کی رضا پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا فائدے ہیں بتائیے اب مجھے؟ اطاعت کا موقع ملتا ہے، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت آتی ہے اطاعت سے، اور ثواب ملتا ہے، جزا ملتی ہے، مال کا ایک درہم 700 اور کئی گنا انسان کو واپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ لوٹاتا ہے۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور زیادہ دے۔ اور کیا ملتا ہے؟ عذاب سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے جنت کا ملنا اور ایک ہے عذاب سے بچنا۔ بعض لوگ جنت میں جائیں گے لیکن عذاب بھگت کے، ٹھیک، اور بعض لوگ جنت میں جائیں گے عذاب کے بغیر ہی۔ تو عذاب سے بچنے کا بھی موقع ملتا ہے انسان کو، کیونکہ مال کا دینا انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قبر میں حفاظت ہوتی ہے زکوٰۃ اور صدقات دینے سے، اور باقی بھی حشر کے دن کیا انسان کو فائدے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور کوئی اس کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس سے نبٹ لیتا ہے۔ اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا۔
فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی اگر آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شوق ہے نیئرسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ فرائض کی ادائیگی ہے. اپنے فرض پورے کیجئے. اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو قرب فرائض سے ملتا ہے اور محبت نوافل سے. دوبارہ دہراؤں گی، کہیں موٹا کر کے اپنے پاس لکھ لیجئے، قرب فرائض کی ادائیگی سے اور محبت نوافل کی ادائیگی سے. پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں. اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں. اور مجھے اپنے کسی کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اپنے بندے کی موت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنا اچھا نہیں سمجھتا. تو جو لوگ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں موت کی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا. اللہ کی تائید پھر انسان کو حاصل ہونے لگتی. تو زکوٰۃ کی ادائیگی صرف ایک بوجھ سمجھ کے لے کے اچھا کتنے پیسے ہیں کیلکولیشن کرو، اتنے روپے بن گئے، اتنا زیور سے اتنے تولے سونا ہے، اتنے وہ بن گئے، اچھا اتنے بنتے، چلو لفافے میں ڈالو اور جا کے دے آؤ جہاں دینا ہے. کوئی روح نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی دل میں وہ احساس نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو کچھ بھی اللہ کے لیے دینا ہو تو بے روح نہ ہو. اس وقت اس کو گنتے ہوئے، کیلکولیٹ کرتے وقت، اس کا اہتمام انتظام کرتے وقت نہ تنگ ہونا ہے نہ پریشان ہونا ہے، محبت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے کہ مجھے اس سے اللہ کا قرب ملے گا. اور اگر میں اضافے کے ساتھ دوں گی، یعنی اس میں صدقہ بھی ڈال دوں گی، تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دعائیں قبول ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اور جہاں تک رحمت پانے کا تعلق ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی دلیل ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. ڈائریکٹ زکوٰۃ کی بات آ گئی عمل میں کہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، لازم کر دوں گا جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے ہیں، بچ کے چلتے ہیں، ڈر کے چلتے ہیں، ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایکشن، ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی قدم اللہ کو ناراض نہ کر دے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. سورۃ الاعراف 156 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے تو لکھ ہی دوں گا، ان کو عنایت کر دوں گا جو تقوی اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. پھر زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کی جان کا فدیہ بھی ہے. یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ ان پہ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں. ان میں سے ایک ہے میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، مصیبت میں پھنس گیا ہو انسان. اب امیجن کیجئے دشمن نے قید بھی کر لیا، گردن سے ہاتھ بھی باندھ دیے، یعنی ویسے بھی انسان آئسولیشن میں اور اوپر سے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. تو دنیا میں بھی جب حالات ایسے ہو جائیں کہ ہر چیز بند جائے تو کیا کریں؟ صدقہ دیں. اور خصوصاً اگر کوئی زکوٰۃ میں سے کمی بیشی رہتی ہو تو پہلے اس کو پورا کریں، کیونکہ نفلی صدقات زکوٰۃ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے. واضح؟ پہلے اپنے فرض کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ دیں. پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کا باعث ہوتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ. سورۃ المائدہ آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، اللہ کا ساتھ، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کری. ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اس شخص کو جو زکوٰۃ دیتا ہے. اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، یعنی دین کے راستے میں جان مال سے مدد کی، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ. اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. جنرلی بھی صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی. اللہ اکبر. کیونکہ گناہ انسان کے راستے کی رکاوٹ ہوتے ہیں. انسان کی نیکی کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟
گناہ. انسان کے رزق کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ گناہ. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. سب اعمال میں افضل عمل صدقہ. اب میں صدقے کی کچھ حدیثیں بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ صدقات کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، ایک فرض اور ایک نفل. تو جب صدقے کا لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں یا حدیث میں، تو اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں. عام طور پر جب ہم صدقہ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف کیا لیتے ہیں؟ نفل صدقہ. تو نفل ادا کرنے سے پہلے فرض کی فکر کیجئے. اس کے جو فضائل ہیں یا فضیلت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، یہ جب صدقے کا لفظ ہے تو اس کو بھی اس میں ایک عمومی معنی میں لا سکتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہو. کیونکہ ہم پتہ کیا ہمارے ذہن میں اشکال کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں اشکال یہ ہے کہ یہ تو فرض ہے نا، یہ کون سا احسان جتانا ہے اور اس سے ہمیں کیا ملے گا، تو فرض ادا کر رہے ہیں. یعنی جب فرض کی ادائیگی ہوتی ہے تو عموماً ہم کسی بھی چیز کی توقع نہیں رکھتے بدلے میں، جواب میں. ایسا ہی ہے. آپ میں سے کون کون زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے اندازہ ہو جائے کہ میں کن لوگوں کو پڑھا رہی ہوں جن کو کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے یا نہیں. اوکے الحمدللہ. اور کچھ نے آئندہ انشاءاللہ دینی ہے شادی وادی کے بعد جب زیور ملے گا تو. اور ہو سکتا ہے اب بھی آپ صاحب نصاب ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو آگے انشاءاللہ کھل جائے گا آپ پر کہ آپ پہ زکوٰۃ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو آپ نے آج تک جتنی بھی زکوٰۃ دی، کبھی زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ سوچ آئی کہ اس پہ مجھے ثواب بھی ملے گا؟ کم آتی ہے نا، کم خیال آتا ہے کہ اس پہ ثواب ہوگا، یا اس سے مجھے کوئی میری بلا ٹلے گی، یا اس سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، یا جنت یا رحمت. یا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان احادیث کو ریفریش کر لیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور صدقہ سب اعمال میں افضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں. اور فلاح پانے کا ذریعہ بھی ہے زکوٰۃ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی. مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں. تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ مساجد کو آباد کر سکیں. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے، خصوصاً مالی فرض ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے لیے نیکیوں کے مزید دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. تو اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ کی مخلوق میں سے بہترین لوگ ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے اللہ عز و جل کی راہ میں نکل پڑا ہو اور جہاں ضرورت ہو وہ اس پر سوار ہو کر جائے. یعنی اللہ کے راستے میں نکلا، جہاں ضرورت ہے اس پہ جاتا ہے. کبھی اس نے روکا ہی نہیں کہ یہ میرا پرسنل گھوڑا ہے اور میرے ذاتی کاموں کے لیے ہے اور میں اس پر اب کوئی اور اللہ کے راستے کا کام کیسے کروں. جیسے عام طور پر ہم جب ذاتی ضرورت کے لیے کہیں گاڑی دوڑانی ہوتی ہے تو خوشی سے جاتے ہیں، لیکن اگر دین کے کام کے لیے کہیں نکلنا ہو تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا پیٹرول کون دے گا. فرمایا کہ اللہ کے راہ میں نکل پڑا ہو، جہاں ضرورت ہو وہ اس پر سوار ہو جائے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس کے بعد والے آدمی کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے بعد کس کا درجہ افضل؟ تو وہ ہے نمبر 1 ٹاپ کلاس. اور سیکنڈ نمبر پہ کون ہے مقابلے میں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیے. فرمایا وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہو، یعنی بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے بظاہر دنیا میں، چرواہا شیپرڈ. کبھی کسی نے چرواہا دیکھا؟ اچھا کوئی بتائے گا دیکھ کر کیا خیال آیا؟ ہے بیچارہ مسکین. اور مجھے پتہ کیا آتا ہے خیال، کہتے اللہ کو اس کی بکریاں خرید لے. کیونکہ ہم عام طور پہ کب دیکھتے ہیں چرواہے؟ جب عید کا موقع ہوتا ہے نا تو وہ شہر میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ جس سڑک پہ جاؤ وہاں وہ ساتھ لے کے تو چرا رہے ہوتے ہیں اور لے جا رہے ہوتے ہیں. تو فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ایسے واپس نہ چلے جائیں، کہ کتنی سال بھر محنت کی ہے انہوں نے اور اب یہ. تو بہرحال ہمارے دل میں یہی خیال ہے، میرے دل میں تو کم از کم رحم آتا ہے ان پر. لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا؟ اگر وہ نماز قائم کرے اور اس کی زکوٰۃ دیتا ہو. یاد رکھیے جو مال بڑھتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جو مال بڑھتا ہے جیسے بکریاں بڑھتی ہیں، تو جو بکریوں کے ریوڑ میں ہو
نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کی دنیا وہی بکریاں ہیں نا، وہ ان کو چھوڑ کے نماز نہیں پڑھے گا کہ یہ کہیں گم نہ جائے، ادھر ادھر نہ نکل جائے، تو وہ اس حال میں بھی نماز پڑھتا ہے اور پھر دھیان رکھتا ہے اپنا پورا نصاب کا، وہ گن کے رکھتا ہے کہ کتنی بکریاں میری، اس میں سے کتنی زکوٰۃ ہوگی، کس تاریخ کو زکوٰۃ ہوگی، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بدتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، یعنی صدقہ نہ کرے۔ پھر وہ لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں جو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، جیسے انبیاء، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے بڑے پسندیدہ تھے، کیونکہ ان کی صفات میں کیا کیا چیز شامل تھی؟ صادق الوعد، سچے تھے وعدے کے، اور صرف خود نہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ تو اگر آپ رب کا مرضیہ بننا چاہتی ہیں تو صرف نام رکھنے سے کافی نہیں ہوگا کہ مرضیہ نام رکھ لیں اپنا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ خود ادا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بتانا پڑے گا۔ آپ کچھ شیئر کر رہے ہیں گھر جا کر کہ کچھ نہیں بتا رہے؟ گھر جا کر امی کو کیا بتایا؟ لائیو کلاس لے لیں۔ آپ نے خود کیوں نہیں بتایا؟ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ نے کسی کو راہ لگا دیا، لیکن خود بھی بتانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک بات گھر جا کے ضرور شیئر کیا کریں، کم از کم چہرے والی بات ہی سب کو شیئر کر دیتے۔ الحمدللہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک بات بتائی تو ہسبینڈ کہتے ہیں سب کیوں نہیں بتاتی، اور بھی بتائیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ہاسٹل والے کیا کر سکتے ہیں؟ آپس میں ڈسکس کریں، برین اسٹارم کریں، اور اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ ایک چیز کو پڑھ کے آپ کے دل میں عمل کی کیا خواہش پیدا ہوئی ہے، لیکن علمی گفتگو اور آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ، مذاکرہ، ڈسکشن علم کو پختہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہے گی، یعنی اس کے مال کا شر دور ہو جائے گا، اس کا نقصان دور ہو جائے، یعنی اس کے اندر بھی خیر اور شر ہے نا۔ بعض اوقات اپنے ہی مال سے آپ ایسی چیز خرید بیٹھتے ہیں جو آپ ہی کے لیے وبال جان بن جاتی۔ مثلا ایک گاڑی خرید لیتے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہو کے انسان کا انتقال ہی ہو جاتا ہے، اور یہ تو آپ نے پڑھا ہی کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور پھر سورۃ الروم کی 39 آیت جو بھی بتا رہی تھی کہ فاولئک هم المضعفون، اور پھر یہ وعدہ بھی سورۃ سبا 39 میں کیا گیا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، فہو یخلفہ، تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے لے لے اور پھر تمہیں دینا بھول جائے، وہ ضرور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، دوست، عزیز، رشتہ دار، شوہر، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو اس طرح دے جو رب دیتا ہے۔ اور پھر صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، ما نقصت صدقۃ من مال، اس میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو ہے ہی بڑھانے والی مال کو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یا خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے؟ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی سب کچھ دے کے بھی کچھ نہیں ختم ہوتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی گنا بڑھا کے چیز واپس کرتے ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کی دنیا میں بھی حیران کن اثرات نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ کہانی سن رکھی ہے جس میں ایک آدمی جو جنگل میں چلا جا رہا تھا اور اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی جو بادل سے آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، تو اس آواز پر وہ شخص بادل کی طرف چلا کہ بادل کدھر جا رہا ہے، تو ادھر ادھر موو ہونے لگا، دیکھا تو بادل ایک پتھر کے اوپر برسا ہے، ایک پتھریلی جگہ پہ برسا ہے، اور جب پانی برسا تو وہ پانی نالیوں کی شکل میں ایک کھالے کے شکل میں آ کے اکٹھا ہو گیا،
اور پھر وہ اس پانی کے پیچھے جانے لگا تو وہ ایک خاص شخص کے کھیت تک جا رہا تھا. وہاں ایک شخص اپنے کھیت کو پانی لگا رہا تھا تو اس نے اس کا نام پوچھا. اس نے جب اپنا نام بتایا تو کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے ابھی بادل میں سنا تھا. تو پھر اس نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بادل میں آواز سنی کہ جس کا یہ پانی ہے اور اس میں تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو. یعنی بادل کو حکم ملا کہ یہ پانی فلاں کے باغ کے لیے ہے. اب تم بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں باغ کی پیداوار پر غور کرتا ہوں تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. 1/3 صدقہ کرتا ہوں, 1/3 دے دیتا ہوں. another 1/3 جو ہے اس کو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں, گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں. اور باقی تیسرا حصہ یعنی ٹوٹل مال کے 3 حصے کر کے 1 صدقہ کر دیا, 1 گھر والوں کو دے دیا اور 1 واپس باغ میں ڈال دیتا ہوں. یعنی اس پر پھر مزید جو کچھ خرچ آتا ہے باغ کو سنوارنے میں وہ لگا دیتا ہوں. تو کتنی زبردست رزق مینجمنٹ تھی کہ اللہ نے دیا, اس میں اپنا حصہ حق بھی رکھا, گھر والوں کا رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا, غریبوں کو بھی یاد رکھا, صدقہ بھی کیا, اور پھر باغ کا بھی حق نہیں بھولا کہ جو دے رہا ہے اس کو بھی دیا جائے. پھر مال کا خرچ کرنا انسان کو سخی بناتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا؟ پتہ کیا ہے, انسان وہ کام بار بار کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے جس کے کرنے سے اس کو مزہ آتا ہے. تو جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے, اس خوشی کا مزہ پھر لینا چاہتے ہیں, پھر آپ اور کرتے ہیں, پھر آپ اور کرتے ہیں. تو اس طرح نفس میں فراخی آتی چلی جاتی. ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے 2 لوگوں کی ہے جن کے بدن پر لوہے کے 2 کرتے ہیں, ان کے سینے سے ہنسلی تک جیسے جیکٹ ہوتی ہے. جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے اور تمام جسم پر پھیل جاتا ہے, یعنی اس کی کنڈیاں کھلنے لگتی ہیں, وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں, بازو بھی لمبے ہو جاتے ہیں, چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹ جاتا ہے, یعنی اس کے نیچے بھی لانگ ڈریس بن جاتا ہے. لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہار ہلکا ایک دوسرے سے چمٹ جاتا ہے, تانگ ہونے لگتا ہے, اور پھر وہ اسے کھولنا چاہتا تو کھلتا نہیں اور وہ کچھ دے نہیں پاتا. تو یہ 2 ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں, ایک وہ جو دیتا ہے اور پھر دیتا چلا جاتا ہے اور کھلتا جاتا ہے. پھر فتنوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, یعنی انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی, اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے, نماز, صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتی. یعنی ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسانوں کے حق میں, پھر جب انسانوں کی ہی ہم مدد کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ انسان کے اعمال کی حفاظت بھی کرتی ہے. قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہے, قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے, سر کی طرف, روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے, رائٹ سائڈ پہ, زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی, اور دیگر نیک کام, صدقہ, نماز, نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. یعنی باقی اچھے اچھے کام سارے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. پھر اس کے داہنے طرف سے آیا جاتا ہے, یعنی کوئی تکلیف آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں, وہ بلاک کر دیتا ہے. پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک اعمال, صدقہ, نماز, نیکی یعنی نوافل وغیرہ اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. اور اس طرح وہ انسان ہر طرح کی تکلیف سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں انسان کو صدقہ, بری موت سے بچاتا ہے, بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے, اور قبر میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور, صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے, یعنی قبر کی آگ, قبر کی گرمی دور کرتا ہے. گویا قبر کا ایئر کنڈیشنر ہے, قبر ٹھنڈی ہوگی اس سے. پھر آخرت میں بہترین انجام, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے, نہ خرید و فروخت, یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی میں وہ پکے رہتے ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. پھر آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے, اولئک هم المفلحون شروع میں ہی آتا ہے, اور سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے پہلی 5 آیتوں میں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. پھر قیامت کے دن کی گرمی سے نجات ہے,
حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ سورج کتنا قریب ہوگا؟ 1.25 نیزے کے برابر۔ ہر شخص کو گرمی لگی ہوگی۔ آج ذرا باہر نکل کے دھوپ میں تھوڑا محسوس کیجئے اس گرمی کو۔ جب سخت گرمی محسوس ہو رہی ہو تو اس وقت سوچے کہ اب کیا کروں، اور پھر آخرت کو یاد کر کے سوچے کہ اب کس طرح سے اس گرمی سے نجات پاؤں۔ تو اس کا جواب ہے صدقہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صرف گرمی ہی نہیں، خوف اور غم سے بھی نجات ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہوگا۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، قیام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہ شخص صدیقین اور شہداء میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے، تو آپ نے اس کو کیا بتایا؟ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ ایسے شخص کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں اس کے علاوہ شرک سے بیزاری اور نماز قائم کرنا، یعنی جو شخص شرک سے بچے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ایسا شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور پھر دل کی خوشی سے ادا کرنا ضروری۔ ہم مانگنے سے تھک جائیں گے، گننے سے تھک جائیں گے، اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکتا، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ کچھ اجتماعی فائدے بھی ہوتے ہیں، دولت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوتی، اور اس طرح کچھ لوگ زیادہ امیر اور کچھ غریب نہیں ہو جاتے۔ مثلاً ایک معاشرے کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر اگر کل ان کے ایسٹس 1 لاکھ روپے کے ہیں، اور کچھ لوگ 80% پہ قبضہ کر لیں اور باقی سب کے لیے 20% رہ جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ مساوات، محبت، آپس کے تعلقات کی بہتری۔ جب اس طرح کی تخصیص ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے اور کچھ بیسک نیڈز بھی پوری نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ناہمواری سے کیا ہوتا ہے؟ آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، اور بہت سی خرابیاں جنم لیتی۔ تو ہمارا دین کیا چاہتا ہے؟ کہ دولت ایک جگہ اکٹھی نہ ہو، وہ گردش کرتی رہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، صرف مالدار ہی آپس میں اس کا لین دین نہ کرتے رہے، وہی بزنس نہ کرتے رہے، بلکہ وہ غریبوں کی طرف بھی منتقل ہو۔ اور اس انتقال کے لیے کئی طریقے رکھے گئے، وراثت کی تقسیم بھی اسی لیے رکھی گئی۔ پھر یہ کہ اسلامی معاشرے کو مضبوط کرنے کا باعث ہوتی ہے زکوٰۃ۔ جس کے پاس ہے جب وہ اس کا خیال رکھتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں، آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ مضبوط ہوتی۔ پھر مالی جرائم ختم ہوتے ہیں، چوری، ڈاکے، غصب، اس طرح کی حرکتیں ختم ہوتی ہیں معاشرے سے، جرائم میں کمی ہو جاتی۔ جس معاشرے میں صحیح زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، وہاں پھر سب کے پاس اگر ہو تو کسی کو شوق نہیں ہوتا چوری کرنے کا یا کسی کو قتل کرنے کا، ڈیسپریٹ ہو کے کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو پھر آخری حل کے طور پر وہ ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ چوری کرنے والے کو عام طور پہ چوری کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر اسی طرح مالی جرائم ختم ہوتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، الا یہ کہ جس کی فطرت مسخ ہو چکی، وہ احسان یاد نہیں رکھتا۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ چھوٹا سا احسان بھی کرو وہ ساری زندگی نہیں بولتے، آپ بھول چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں، آپ نے فلاں موقع پہ میری مدد کی تھی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بڑے سے بڑا بھی احسان کرو تو وہ اس کو لمحوں میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ احسان ماننے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگر ویسے ہر وقت وہ نہ بھی مانے تو انہیں یاد ضرور ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر احسان کا معاملہ نہیں ہوتا وہاں کبھی بھی آپس کی خوشیاں نہیں ہو سکتی۔ تو زکوٰۃ معاشرے میں خوشی پیدا کر دیتی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ سے فقراء کی نفرت بھی ختم ہوتی۔ عموماً لوگ جو فقیر ہوتے ہیں ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن جب ہمدردی کے ساتھ ان پہ خرچ کریں گے تو یہ نفرت بھی کم ہوگی، دونوں طرف سے کم ہوگی۔ فقیر کو مالدار کی نعمت دیکھ کے غصہ نہیں آئے گا، اور مالدار فقیروں کو جب دیں گے تو ان کے اندر ایک خوشی پیدا ہوگی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مصرف مقروض کی مدد کرنا بھی ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی زکوٰۃ کسی مقروض کو دیتا ہے تو مقروض کو رسوائی اور غم سے نکلنے کا موقع دیتا ہے، اس سے بھی معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف نو مسلموں پہ خرچ کرنا، یا ایسے نان مسلمز پر جو مسلمان ہو سکتے ہوں، تو اس سے اسلام کی ترقی بھی ہوتی۔ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کا جو حکم آتا ہے، ان کے نزدیک اسلام ایک پسندیدہ دین بن جاتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، اور اس طرح ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور یہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔
آپ کو یاد ہے حضرت صفوان کے بارے میں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے بعد پوری وادی بکریوں کی دے دی تھی، تو اپنی قوم کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لو، کیونکہ وہ ایسا دیتے ہیں کہ جس کے بعد انہیں فقر کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی سب کچھ ہی دے دیتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے، فاقہ کشی کا خوف نہیں رکھتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر دوبارہ 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، یعنی 300 کیملز، ایسے ہی ہے کہ 300 کارز۔ صفوان کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا، اور آپ تمام لوگوں میں مجھے زیادہ ناپسند تھے، پھر جب آپ مجھے مسلسل دیتے رہے تو آپ مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، اگرچہ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن نفرتوں اور کھچاؤ اور خاندان کے اندر قطع رحمی اور اس طرح کے جو منفی جذبات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک سولوشن بھی ہے۔ نیت تو اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، لیکن مسائل کا حل بھی ہے۔ یعنی جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل میں جو آپ کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں کہ یہ میری مدد نہیں کرتا، اس کو میرا خیال نہیں، وہ بھی دور ہو جاتی، محبت بڑھتی۔ دیکھیے بیوی کو شوہر سے کیوں دلوایا گیا، کبھی آپ نے سوچا؟ بیوی خود بھی تو کما سکتی تھی۔ تو جو خواتین خود بھی کماتی وہ بھی دیکھیں کہ خود کمائی ہوئی آمدنی اور شوہر کے دیے ہوئے پیسے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ فیلنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے شوہر کو قوام بنایا، اور پھر شادی کے موقع پر مہر لازم کیا، اور بعد میں بھی نان نفقہ کی ذمہ داری دی۔